اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی پرزور فرمائش پر میں نے جو ہے 11ویں جماعت اور اردو کا جو پیٹرن ہے اس کو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے اس کا بتاؤں، اس کے نمبروں کی تقسیم اور اس کا پیٹرن جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ بہترین تیاری کر کے اس میں سے نمبر لے سکیں اردو میں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم یہ جو 11ویں جماعت ہے اس کے 100 نمبر ہیں اور 8 کویشچن ہوں گے آپ کے اس 11ویں جماعت میں اردو کے۔ سوال نمبر 1 میں MCQs ہوں گے، اس میں یہ حصہ معروضی ہے کویشچن نمبر 1 کا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ حصہ نثر میں یہ 5 کویشچن آئیں گے MCQs ٹائپ۔ آپ کے جو حصہ نثر کے اسباق ہیں ان میں سے 5 جو ہے وہ MCQs آئیں گے۔ اس کے بعد ادبی اصطلاحات ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، یہ 3 جو ادبی اصطلاحات ہیں ان میں سے کویشچن آئیں گے اور یہ 5 MCQs اس حوالے سے آئیں گے۔ اس کے بعد بیٹا شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ 4 چیزیں ہیں جو شعری اصطلاحات میں شامل ہیں۔ اس میں سے 5 MCQs اس کے آئیں گے، 15 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث ہے۔ تذکیر و تانیث یہ جو کویشچن ہے یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ 100 روپے کا دہی لاؤ یا 100 روپے کی دہی لاؤ، تو یہ اس کی تذکیر و تانیث کا کی کے حوالے سے آپ نے جاننا ہوتی ہے، تو یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ 5 نمبر اس کے ہو گئے۔ تو یہ کویشچن نمبر 1 جو کہ حصہ معروضی کا ہے اس کے 20 نمبر ہیں، 20 MCQs آئیں گے 4 حصوں میں سے۔ حصہ نثر میں سے 5، ادبی اصطلاحات میں سے 5، شعری اصطلاحات میں سے 5 اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے 5 جو ہیں وہ آپ کے حصہ معروضی کے نمبر آئیں گے۔ تو یہ آپ کا کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ یہ کلیئر ہو جائے گا، 20 نمبر کا ہے یہ۔ آگے میرا بیٹا حصہ انشائیہ آ جاتا ہے، اس کے کل 20 نمبر ہیں حصہ انشائیہ میں۔ حصہ انشائیہ میں جو سب سے پہلا کویشچن ہے وہ ہے نظم، حصہ نظم، اشعار کی تشریح۔ اس کے میرا بیٹا 10 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ الف حصہ نظم میں آئے گا اور بے حصہ جو غزل میں آئے گا۔ تو میرا بیٹا اس حصے میں جو حصہ نظم ہے اس میں 2 شعر آئیں گے ایک ہی نظم سے، 2 شعر آئیں گے ایک ہی نظم سے، جس میں ایک وہ پوچھے گا کہ اس نظم کا عنوان کیا ہے، 1 نمبر اس کا ہوگا، 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام پوچھے گا۔ اس کے بعد 2 شعر آئیں گے اور دونوں شعر کرنے ہوتے ہیں، 2 شعر آئیں گے، دونوں شعر کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد میرا بیٹا تو یہ دونوں شعر جو ہیں ان کی تشریح 4 نمبر کی ہوگی، تو یہ آپ کے ٹوٹل نمبر بن جائیں گے 10۔ اس کے بعد میرا بیٹا حصہ غزل بے، اس میں جو ہے وہ یاد رکھیں کہ حصہ نظم کے 2 شعر آتے ہیں اور دونوں کرنے ہوتے ہیں اور ایک ہی نظم سے آتے ہیں۔ جو حصہ غزل ہے اس میں ایک غزل کے 3 شعر آئیں گے، شاعر کا نام، ایک ہی شاعر کی آپ کے جو کتاب ہے
ٹیکسٹ بک اس میں تقریباً ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں، تو اس کی ایک غزل سے بھی تینوں شعر آ سکتے ہیں، دوسری غزل سے بھی تینوں شعر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے نمبروں کی تقسیم اس طرح ہے کہ وہ جو ہے سوال اس طرح آپ کو آئے گا کہ 3 شعر ہیں غزل کے، ان میں سے شاعر کا نام بتائیں، اس کے بعد جو ہے شعر کی تشریح کریں۔ بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظم ہے اس کے دونوں اشعار کی تشریح آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں، اور جبکہ غزل جو ہے اس میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح ہوگی، ہر شعر کی الگ الگ تشریح ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ سر اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے شعر کی تشریح کی، تو بیٹا یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 نمبر کا کوشچن ہے، تو کوشش کریں کہ آپ تشریح جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں نظم کی۔ اسی طرح غزل ہے، اس کی بھی 20 سے 25 منٹ کے اندر اس کی تشریح جو ہے وہ آپ مکمل کریں، اور کوشش کریں کہ جو نظم کی تشریح ہے وہ اس کے ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 1.5 سے 2 پیج ہو، ایک پیج ایک سائیڈ ہے اور دوسرا پیج دوسری سائیڈ ہے پیپر کی، تو آپ کوشش کریں کہ جو نظم کی تشریح ہے وہ ایک شعر کی 2 پیج ہو، دوسرے شعر کی بھی 2 پیج ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی 4 سائیڈیں ہوں تو وہ آپ کی مکمل تشریح ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو غزل ہے کوشش کریں کہ ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ 1.5 پیج، کم از کم 1.5 پیج ہو۔ اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، آپ کی سپیڈ اچھی ہے، تو وہ زیادہ بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے 2 پیراگراف آتے ہیں، اس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بیٹا نمبروں کی تقسیم یہ ہے کہ ایک نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان کا پوچھتا ہے، وہ ایک نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام ہوتا ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ وہ جو سیاق و سباق آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ 8 سے 9 لائنوں کا ہونا چاہیے، پیراگراف کی شکل میں ہو۔ اور جی بیٹا میں سیاق و سباق کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ سیاق و سباق کا یہ جو کویشچن ہے یہ 2 عبارتیں آتی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس عبارت کی تشریح کریں، حوالہ متن بھی لکھیں۔ حوالہ متن میں میں نے بتایا آپ کو کہ 1 نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان ہے، 1 نمبر مصنف کا نام ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے، اور سیاق و سباق آپ یاد رکھیں یہ 8 سے 9 لائنوں تک ہونا چاہیے، 8 سے 9 سطور پر مشتمل ہو۔ سیاق و سباق بچے بہت زیادہ لمبا لکھ دیتے ہیں، تشریح کم کرتے ہیں اور سیاق و سباق زیادہ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ سیاق و سباق کے نمبر 3 ہے صرف، تشریح کے نمبر 10 ہیں۔ تو آپ نے اس کویشچن میں زیادہ زور تشریح پہ لگانا ہے، اور پیراگراف کی شکل میں آپ یہ جو ہے سیاق و سباق لکھیں گے، پیراگراف کی شکل میں سیاق لکھیں گے۔ آپ اس طرح سیاق اس طرح لکھیں گے کہ مطلب اس کا پوائنٹ ایک ہی دفعہ لکھ دیں گے آپ، سیاق و سباق اس عبارت سے پہلے یا دی گئی عبارت سے پہلے مصنف یہ کہتا ہے، آپ اس کو 4 ساڑھے 4 لائنوں میں لکھیں گے پیراگراف کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد آپ جو سباق ہوگا اس میں آپ لکھیں گے دی گئی عبارت کے بعد، دی گئی عبارت میں اس کے بعد مصنف یہ کہتا ہے، وہ اس کا سباق ہوگا، وہ 3.5 4 لائنیں سباق کی آپ لکھیں گے، پیراگراف کی شکل میں سیاق و سباق لکھیں گے۔ اس کے بعد تشریح کریں گے۔ بیٹا یاد رکھیں، بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو سیاق و سباق والا کویشچن ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں بیٹا یہ 15 نمبر کا کویشچن ہے، یہ دیکھیں یہ 15 نمبر کا کویشچن ہے، تو اس کو آپ نے کم از کم 30 منٹ کے اندر، 30 سے 35 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں
اس کی جو میں نے سیاق و سباق بتایا ہے وہ 8 سے 9 لائنوں کا ہونا چاہیے اور پیراگراف کی شکل میں ہو، سیاق اور سباق دونوں۔ اس کے بعد جو تشریح ہے، تشریح پر آپ نے زور لگانا ہے زیادہ، جو دیے گئے الفاظ ہوں گے ان کی تشریح کریں گے۔ اس حوالے سے آپ بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس کویشچن میں خلاصہ لکھ دیتے ہیں تشریح میں، تو آپ نے اس سے بھی بچنا ہے۔ الفاظ وہی ہوں ان کی وہ، لیکن وہ الفاظ جو ہوں وہ تشریح کے الفاظ ہونے چاہیے، نہ کہ خلاصہ لکھیں آپ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ کوشش کریں کہ اس کی تشریح جو ہے وہ 2.5 سے 3 پیج کریں آپ۔ 2.5 سے 3 پیج، ایک پیج ایک سائیڈ ہے، دوسرا پیج دوسری سائیڈ ہے پیج کا، تو اس حوالے سے آپ اگر کریں گے تو امید ہے آپ کا یہ کویشچن جو ہے وہ بہترین طریقے سے لکھا جائے گا۔ جی بیٹا، آگے کویشچن نمبر 4 ہے، اس میں خلاصہ لکھتے ہیں ہم۔ سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کا نام ہوتا ہے اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی لینتھ جو ہے وہ 2.5 پیج کم از کم ہونی چاہیے خلاصے کی۔ جتنا بڑا مرضی خلاصہ ہے، جتنا بڑا اس کی لینتھ آپ نے اس کو ریڈنگ کی ہے یا کلاس میں جو ہے وہ اس کی آپ نے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا ہے، تو جتنا مرضی بڑا ہے وہ خلاصہ، لیکن آپ نے جب لکھنا ہے اس کا تو وہ 2.5 پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2.5 پیج آپ نے لازمی خلاصہ لکھنا ہے۔ اس میں 1 نمبر مصنف کا نام پوچھتا ہے وہ، اور 9 نمبر کا وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا انشائیہ میں کویشچن نمبر 4، اس میں نظم کا خلاصہ ہے، یہ یاد رکھیں، نظم کا خلاصہ۔ نظم جو ہے اس میں آپ جی بیٹا حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 5 ہے آپ کا، 5واں سوال، نظم کا خلاصہ۔ اس میں نظم کا خلاصہ جو ہے یہ آپ نے جو نظم آئے گی اس میں وہ شاعر کا نام بھی بتاتا ہے اور جو ہے وہ نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے خلاصہ ہی لکھنا ہوتا ہے۔ چونکہ بیٹا دیکھیں اس کے نمبر صرف 5 ہیں، تو آپ نے 8 سے 9 سطور پر مشتمل یہ نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ اس کا خلاصہ جو ہے دیکھیں 5 نمبر ہیں تو وہ 2 پیج لکھ دیتے ہیں، 1.5 پیج لکھ دیتے ہیں، تو اس سے بھی وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو آپ سے جتنا سوال کیا گیا ہے آپ صرف اتنا ہی جواب دیں۔ 8 سے 9 سطور پر مشتمل نظم کا خلاصہ ہوگا۔ جی بیٹا سوال نمبر 6 ہے انشائیہ۔ اس میں بیٹا 3 چیزیں آتی ہیں، مکالمہ، رداد نویسی اور روزنامچہ۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ 2 پچھلے پیپروں میں جو آئی ہیں 2 چیزیں آئی ہیں، ایک مکالمہ، دوسری رداد۔ تو یاد رکھیں بیٹا ہم جو ہے وہ بچوں کو پریفر کرتے ہیں مکالمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ مکالمہ 10 نمبر کا ہے، رداد 10 نمبر کی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے اس میں چوائس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ مکالمہ کر سکتے ہیں، رداد کر سکتے ہیں۔ روزنامچہ بہت کم آتا ہے لیکن کروایا جاتا ہے لازمی۔ مکالمہ آپ نے کم از کم 3 پیج کا کرنا ہوتا ہے، 1 پیج ایک سائیڈ، دوسرا پیج دوسری سائیڈ، اور تیسرا پیج تیسری سائیڈ جو ہے یہ اس پر مشتمل ہو تو وہ ایک اچھا مکالمہ ہوگا۔ اسی طرح رداد بھی 2.5 سے 3 پیج تک، 2.5 سے 3 پیج تک رداد کریں گے تو یہ 10 نمبر کا کوشچن آپ کا مکمل ہوگا۔ آگے بیٹا سوال نمبر 7 ہے، درخواست یا رسید۔ اب یہ یاد رکھیں بیٹا اس میں چوائس کوئی نہیں، یہ جو سوال نمبر 7 ہے اس میں چوائس کوئی نہیں، یا وہ درخواست دے گا، ایک چیز دے گا، یا وہ رسید دے گا، کہے گا بھئی درخواست کریں، اگر درخواست نہ ہوگی تو پھر رسید ہوگی۔ تو پچھلے 2-3 سالوں سے رسید ہی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو 10 نمبر اس کے ہیں۔ تو درخواست کم از کم اس کی لینتھ جو ہے وہ 1.5 پیج ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹا یہ انٹر لیول ہے آپ کا، تو اس لیول پہ 1 پیج کی درخواست نہیں ہوگی، کم از کم 1.5 پیج کی ہوگی، اور رسید جو ہے وہ آپ 1 پیج کی کر سکتے ہیں۔
رسید کا طریقہ بتایا ہوا ہے اور آپ کو جو ہے وہ میں نے درخواست کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. اس کو آپ چونکہ 10 نمبر کا کویشچن ہے یہ، تو اس کو کوشش کریں کہ 20 منٹ کے اندر اندر اس کو حل کریں. آگے بیٹا آپ کے پیپر کا 8واں اور لاسٹ کویشچن جو کہ تلخیص نگاری پر مشتمل ہے. یاد رکھے بیٹا اس کے بھی جو ہے وہ اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں. ایک عبارت دی جائے گی آپ کو، اس عبارت کے آپ نے جو ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کل الفاظ اس کے اتنے ہیں اور تلخیص شدہ الفاظ اتنے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک عبارت آپ کو ملی ہے جو کہ 100 الفاظ پر مشتمل ہے، تو آپ نے تلخیص کا یہ سوال حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے مثال کے طور پر وہ اس کی 3 یا 4 لائنیں ہیں، تو آپ ایک لائن کو لکھ لیں یا ایک لائن کے الفاظ گن لیں. اگر ایک لائن کے الفاظ جو ہے وہ 33 ہوئے تو باقی جو 3 لائنوں کے الفاظ ہوں گے، باقی جو 2 لائنوں کے الفاظ ہوں گے وہ ظاہر بات ہے 66 بنیں گے. ایک لائن کے اگر 33 ہیں تو باقی 3 لائنوں کے، تو یہ 100 الفاظ پر مشتمل 100 الفاظ پر مشتمل یہ جو ہے یہ عبارت ہوگی. تو اس کو آپ نے حل کرنے کے لیے پہلے آپ اوپر لکھیں گے کل الفاظ 100 ہیں، تو اس کو آپ نے کل الفاظ کو 3 سے تقسیم کرنا ہے، تو وہ بن جائیں گے الفاظ 33، وہ ہوں گے تلخیص شدہ الفاظ. ٹھیک ہے بیٹا، تلخیص شدہ الفاظ جو ہیں آپ کی جو عبارت ہوگی وہ تلخیص شدہ الفاظ پر مشتمل ہوگی. آپ نے پھر لکھنا ہے تلخیص شدہ عبارت. پہلے آپ لکھیں گے کل الفاظ، اس کے بعد آپ لکھیں گے تلخیص شدہ الفاظ، اس کے بعد آپ لکھیں گے جو تلخیص شدہ الفاظ آپ کے پاس آیا ہے 33 یا 35 الفاظ آئے ہیں اس پر مشتمل تلخیص شدہ عبارت ہوگی. اس پر مشتمل، اس کے زیادہ الفاظ نہیں، آپ 5-7 زیادہ نہیں ہو سکتے، 2 یا 3 کم کر لیں یا 2 یا 3 زیادہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو انہی الفاظ پر مشتمل تلخیص شدہ آپ کی عبارت ہوگی. آپ نے اس کو لکھنا ہے، یعنی شارٹ کرنا ہے، بڑی عبارت کو مختصر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے 8 نمبر ہوں گے اور 2 نمبر کے آپ نے عنوان لکھنا ہے. عنوان کوشش کریں کہ عنوان جو ہے وہ آپ جی بیٹا یہ سوال نمبر 8 کی میں بات کر رہا تھا کہ اس عبارت کے جو ہے اس کا مختصر جب آپ کریں گے تو اس کے 8 نمبر ہیں اور 2 نمبر عنوان کے ہیں. عنوان کا میں نے بتایا ہے کہ آپ کم از کم 2 عنوان لکھیں. اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کا ایک جو عنوان ہے وہ غلط ہو جائے تو کم از کم دوسرا درست ہو جائے. ہے تو اس کے 2 نمبر ہیں، لیکن اگر آپ 2 عنوان لکھیں گے تو آپ کے اگر ایک بھی درست ہو جائے ان دونوں میں سے تو اس کے 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو اردو کے پیٹرن کی سمجھ لگ گئی ہوگی. آپ اس پیٹرن کو مد نظر رکھ کر بہترین اردو کا پیپر کر سکتے ہیں. اپنی رائٹنگ کو صاف کریں، اپنی سپیڈ بڑھائیں اور ہر سوال کو اس کے مطابق، اگر وہ 10 نمبر کا کویشچن ہے تو کوشش کریں کہ وہ 20 سے 25 منٹ کے اندر اس کویشچن کو حل کریں. اگر 15 نمبر کا کویشچن ہے تو اس کو کوشش کریں کہ 30 سے 32 یا 35 منٹ کے اندر اس کو حل کریں. تو بیٹا اردو کا پیپر ہے، لینتھی پیپر ہے، رائٹنگ اپنی صاف کریں، سپیڈ بنائیں اور جیسا سوال دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.